time. Thank you for coming. Thank you bhai. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی مرزا غالب صاحب آنا چاہتے ہیں تو مرزا عامر حق صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 الحمدللہ, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. آپ کے آنے سے خون کا پیالہ بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ ان پیالوں کو بڑھاتا رکھے. جزاک اللہ. حضرت آپ کتابوں کا نام بتا رہے تھے. جی ہمارے امام ذہبی صاحب رحمۃ اللہ, سیر اعلام النبلاء, ایک شاندار کتاب ہے. جی جی جی, میں نے اصل میں نے وہ اس کتاب کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سب سے بڑی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر, وہ ابو الحسین المزی کی تہذیب الکمال ہے. تہذیب الکمال, بے شک جی. اور تہذیب الکمال کا کمال یہ ہے کہ وہ خود شرح ہے الکمال کی. واہ. ٹھیک ہے, الکمال سب سے پہلے لکھی گئی, اس کی شرح تہذیب الکمال ہے. اس کا اختصار ابن حجر نے کیا تہذیب التہذیب کے نام سے. تہذیب التہذیب, یس, بے شک. پھر اس کا اختصار خود ابن حجر نے کیا تقریب التہذیب کے نام سے. بالکل بالکل. تو یہ پورے ایک سلسلہ ہے. جی, ایک تہذیب التہذیب بھی ہے, ایک تہذیب التہذیب التہذیب ہے. یس یس, وہ بھی ہے, وہ بھی اسقلانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. جی جی. اچھا, تو میں تھوڑا سا جگہ بنانا چاہوں گا یہ مرزا غالب کے لیے. تو کیسر احمد راجہ صاحب بھی جوائن کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, تو ان کے لیے بھی جگہ میں ایک دو لوگوں کو فارغ کر رہا ہوں. کیسر صاحب سے کہیے کہ کوئکلی آ جائیں. کچھ لوگ جو آتے رہتے ہیں میں ان سے معذرت چاہوں گا. نہیں, ابھی کوئی نہ آئے, کوئی نہ آئے. یا تو کیسر بھائی آئیں یا مرزا غالب آئیں. مرزا غالب اگر سن رہے ہیں تو آ جائیں, فوری طور پر آئیں. بھائی سامی صاحب ابھی آپ نہ آئیں, آپ تھوڑا بعد میں آ جائیں. کوئی دوسرے صاحب کلک نہ کریں. اب بتاؤ یار عامر بھائی, اب آپ ہی دیکھیں اس کو. یہ حضرت بندے تے بندہ چڑھے ہے, ٹھیک ہے, تو لائن لگا کے آپ کے پاس کنٹرول ہے, اب آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, چلے میں کر دیتا ہوں. جی اچھا, لوسیفر آپ ہیں اویلیبل یا میں کسی دوسرے کو لوں؟ ایک منٹ, آپ ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جی بولیے. ہیلو. جی لوسیفر. ہاں میں بول رہا ہوں سر, آپ نے جو ابھی ایک بات بولی, ویسے میرا کچھ اور سوال تھا لیکن پھر اس سے وہ سوال چینج ہو گیا, کیونکہ آپ نے ایک بات بولی کہ جو مشرک ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو مطلب تعارف کرا دیں, آپ کیا ہیں؟ سر میں ایتھیسٹ. آپ ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو سر اب اگر اکارڈنگ ٹو اسلام مشرک جہنم میں جائے گا, تو جب مطلب حضور کے جو والد تھے, فادر تھے, وہ کیا تھے, مشرک تھے, کیا تھے؟ ایک روایت ہے, دیکھیے اس میں وہ جو میں نے روایت بالکل شروع میں, پتہ نہیں آپ کب سے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس روایت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والد جہنم میں. تو وہ صاحب جو ہے تھوڑا سا پریشان اور دل برداشتہ ہو گئے کہ جی میرے ابا کو کہہ دیا کہ جہنم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار, میرے والد اور تمہارے والد بھی جہنم میں, دونوں. ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح حدیث ہے, لیکن کچھ روایتوں سے اس کا الٹا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ ان کی وفات شرک پر ہوئی تھی یا دین ابراہیمی پر ہوئی تھی. جیسے حضرت عبد المطلب کے بارے میں ہے کہ ان کا جو انتقال ہوا وہ دین ابراہیمی پر ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو اس وقت تک نہیں آئی تھی. تو جو لوگ دین ابراہیمی پر تھے, سن لیجئے, جو دو لوگ دین ابراہیمی پر جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا, وہ لوگ شرک پر نہیں مرے, لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. لیکن سر اس میں نے ایک چیز سنی ہے کہ کیا نام, حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے, سب سے زیادہ کم عذاب جو ہوگا وہ ان پر ہوگا. اگر وہ دین ابراہیمی حق پر تھے تو پھر ان پر عذاب کس چیز کا ہوگا؟ وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھے نا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اگر دین ابراہیمی پر تھے بھی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے, رسول بن گئے تھے, اب یہ ضروری تھا کہ جو لوگ بھی دین ابراہیمی پر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے, اور ابو طالب نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا صحیح روایت کے مطابق. ہاں یہ تو میں نے بھی سنا کہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک, تو اچھا سر ایک چیز اور تھی میں بول رہا تھا, جیسے آپ نے ابھی ایک بات بولی, سب سے میرا پہلا کوشچن جو تھا اس کا اپنا آنسر بولا کہ اس میں کچھ روایتیں ملتی ہیں وہ جہنم میں, کچھ روایتیں ملتی ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے میں نے تو اس میں بھی مطلب کوئی آنسر نہیں مل پایا. ایسے کل ایک کیسر صاحب سے میں نے سوال پوچھا تھا, اس میں بھی کوئی آنسر نہیں مل پایا. اب آپ نے کیسر بھائی کا نام لیا, کیسر بھائی موجود ہیں یہاں پر, نہیں آپ نے
دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ پتہ نہیں کون سا سوال ہے، کیسر صاحب خود آ گئے بتانے کے لیے وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب میں نے نہیں دیا. کیا شکایتیں لگائی جا رہی ہیں میری یہاں پہ. سر میں یہاں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسر احمد راجہ صاحب کو انٹر کروانے کے لیے چنگیز خان سے 2 کم بندے مارے ہیں. سر مجھے تو ایسا لگ گیا کہ میں اسلام سے دور بھاگ رہی ہوں، اسلام میرے پیچھے پیچھے بھاگ گیا. بتائیے سر کیا بات کر رہے تھے آپ. میں کیسر بھائی سے اگر ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. کیسر بھائی کا اور ہمارا تو کچھ تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. مطلب اس پہ ہم دونوں نے ایک چیز پہ متفق ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے ججمنٹ ڈے پہ دونوں ساتھ چلیں گے اگر ایسا ہو سکا تو. ٹھیک ہے. اب آپ کا اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ اس پہ بھی یہ کہنا تو پھر آپ بھی میرے ساتھ ہو جاؤ تو کیسر بھائی بھی ساتھ آپ بھی ساتھ، تو میری تو چاندی ہوگی ججمنٹ ڈے پہ. نہیں چاندی اس وقت ہوگی کہ اگر آپ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں پھر لوہا ہی لوہا ہوگا بھائی، پھر چاندی نہیں ہوگی. اچھا وہ سوال ہی بتا دیجئے نا، وہ ذکر ہو رہا تھا تو اتفاق سے میں آ گیا. تو آپ کا والا یا مفتی صاحب والا جو آپ بتا رہے تھے وہاں اسٹریم پہ بات ہوئی تھی اور آپ کا کوئی سوال تچنا رہ گیا تھا. میں نے کیسر صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جیسے اب کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے، میں شارٹ میں بتا دوں، کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے، کسی کا بچہ نارمل ہوتا ہے، تو اس میں اگر سب کچھ مطلب اتنا اسموتھلی چل رہا ہے، اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے، تو کسی کا بچہ ڈسیبل کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہندوؤں میں یہ ہے کہ اس کے مطلب پوروجوں نے کوئی سن کرا ہے، مطلب کوئی گناہ کرا ہے تو اس کے بچہ یا خاندان میں ایسا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں تو ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ تمہارے پوروجوں نے کوئی ذکر مطلب کچھ غلط کرا اور تمہارا بچہ. تو پھر اگر یہ سب نظام الہی ہے تو پھر کسی کا بچہ ڈسیبل ہو کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو؟ جی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ایکسیپشنز کو کبھی بھی سسٹم کی ریپلیسمنٹ نہیں بنا سکتے. اور آج میں تھوڑی سی بات میں زیادہ واضح کر دوں کہ ایک عیسائیت میں ایک تصور دیا گیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اومنی بلیوننٹ ہے، کہ وہ ہر کسی سے پیار کرتا ہے، اومنیشنٹ ہے، اومنیپٹنٹ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ جگہ موجود ہے، ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے. تو اس میسج سے انہوں نے یہ فردر میسج دیا کہ جو لوگ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہوئے خدا کی سلطنت میں داخل ہو جائیں گے ان کی زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی. جس کا جو ایتھیزم ہے انہوں نے بڑا زبردست اس پہ اعتراض کیا اور کئی کیے اور بڑے ویلڈ اعتراضات کیے کہ بھئی آپ کرسچنز تو ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں معذور پیدا ہوتے ہیں، اب اور دنیا میں کتنے پرابلمز ہیں، تو ایز این انڈکٹیولی ہم ایک بات کر رہے ہیں پرابلم آف ایول جو ہے اس کی. تو ان کو دقت ہوئی اور وہ یہ آرگومنٹ اپنا انہوں نے لوز کیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے دین کو سمجھے بغیر یہ فرض کر لیا ایتھیسٹس نے کہ ہمارا بھی ایگزیکٹلی وہی موقف ہے، دیر فور ہمیں بھی وہ ایسے ہی ریفیوٹ کر سکتے ہیں. جبکہ مجھے یاد نہیں آپ سے بات ہو رہی تھی یا کسی اور صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں آپ کو وہ سارے کے سارے رویے ملیں گے جس کا تعلق پالنے سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا پہلی آیت میں، بلکہ رب کہا کہ پالنے والا. وہ پالنے والا جو سبق دیتا ہے، جو سختی کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو سزا دیتا ہے، الٹیمیٹلی فار ا بینیفٹ. تو اگر بچے کہیں پہ معذور پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس لیے مانیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بچے بیمار پیدا نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کے تحت بیمار بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے رنج و الم کے معاملات ہوتے ہیں. ہم کوئی کلیم نہیں کرتے کہ ہم آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک ایک چیز کر کے بتائیں گے. ہاں جتنا اللہ نے بتایا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، کیونکہ ہم ایمان کو ایمان سمجھتے ہیں. اس کو بازار میں جا کے خرید و فروخت کا ہم یہ ٹھونک بجا کے سودا یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو ہی ہم کریں گے. اور معذور بچہ تو ہمیں معذور لگتا ہے وہ جو فزیکلی جو معذور ہوتا ہے، ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے. Isn't this amazing کہ ہم جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں ہم سب میں کوئی نہ کوئی عارضہ تو ہوتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو ہر وقت مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہو اور ہمیشہ صحت یاب رہے. کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اکا دکا کھڑکا کھڑکا ادھر ادھر سب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ایویڈنس اس چیز کا نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب خدا کے ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، بڑا سمپل سا کوسچن، کہ یہ ایپریٹس، یہ یونیورس، یہ انسانی پرسیجن، انسانی جان کی پرسیجن
شاید کارڈیوویسکولر سسٹم کا میں نے کل ذکر کیا تھا. کیا کسی انسان کی کیپیسٹی میں یہ موجود ہے کہ ایسا بن سکے؟ آنسر از نو. سیکنڈ کوسچن کہ کیا یہ سارے کا سارا وجود رکھتا ہے؟ آنسر از یس. لاجیکل ڈیڈکشن ہے کہ پھر اس کو کسی ایسی ایکسٹرنل ایجنسی نے بنایا ہے جو اس سارے ان قوانین سے بالا تر ہے, کیونکہ یہ وجود بھی رکھتا ہے اور ہم اس کو بنا بھی نہیں سکتے. That is the evidence for God. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, بچے کیوں بیمار پیدا ہوئے, یہ چیز ویسے کیوں ہو گئی, وہ ویسے کیوں ہوگی, میری ذاتی رائے ہے. اور وہ بچے بیمار پیدا ہونا اس میں ایک فلسافیکل پوائنٹ بھی ہے. میں بہت زیادہ وقت لے گیا آپ کا میں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرا نالج ورسز ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو کہ اومنیشنٹ ہے, کہ اس کا نالج جو ہر چیز پہ محیط ہے, تو میرے نالج کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ ایک معذور بچہ وہ معذور نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا نالج امپوز نہیں کر سکتا given the fact کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا نالج میرے نالج سے سپیریئر ہے. اگر اس نے اس بچے کو معذور پیدا کیا ہے تو بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے, میں اپنی ذاتی رائے کو اس پہ امپوز نہیں کر سکتا. My job is to accept, investigate and accept, and I do both. یہ میری آپ سے کل بات ہوئی تھی. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق صرف بچوں ہی سے نہیں ہے, یعنی یہ جو سوال فوراً آ کر بچوں پر اٹک جاتا ہے کہ بھی فلاں بچے کو معذور پیدا کر دیا اور ایک بچے کو صحیح پیدا کیا. سوال یہ کہ اگر یہ خدا کے وجود کی دلیل ہوتی تو پھر یہ اعتراض تو ہر انسان کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان مر گیا, ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان, اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کیوں آیا, کیوں بیمار ہوا. تو ان تمام چیزوں کی پرابلم, اگر یہ وہ پرابلم ہے تو پھر یہ بھی پرابلم ہے, پھر کسی انسان کو مرنا نہیں چاہیے تھا. یہ اچھی چیز ایڈ کری ویسے آپ نے مفتی صاحب کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں. ہاں ایک چیز اور لوسیفر بھائی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, کیسر بھائی نے کافی تفصیل سے اس سوال کو آپ کے سامنے رکھا تھا. اگر آپ ہر سٹریم پر اس سوال کو تکرار کے ساتھ دہرائیں گے تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل بھی آپ نے یہی, انہوں نے موت کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ موت ہی کیوں آتی ہے, لوگ مرتے کیوں ہیں. آپ نے اس وقت کہا تھا بہت اچھی چیز ایڈ کی, آج پھر یہ ایڈ ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا یہ ایڈ ہوگی. جی اچھا, ایسا ہوتا ہے نا, کوئی چیز بار بار پنگ مائنڈ میں ایک دم ٹچ کرتی ہے بار بار, کہ جب بھی اس کی پوزیٹیوٹی دیکھو تو پھر اس کو تھوڑا نیگیٹو. آپ ایسا کریں کہ جو جواب ادھر دیا تھا اس کو بار بار سن لیں, بار بار ایسا کر لیں. جی چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کا لاسٹ کامنٹ آ جائے, اس کے بعد اگلا کالر لیں گے مرزا غالب. جی سر لاسٹ کامنٹ میرا یہی ہے. تو پھر ہاں ایک چیز اور, جو حارث سلطان نے بھی اس بات کو ایگری کرا تھا جب شیخ عثمان جو ہیں ان سے جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی, جب انہوں نے اللہ کا ایک صفاتی نام بتایا تھا ایوالو, تو وہ بندہ, اس بندے نے بھی اس چیز کو ایڈریس کرتا. اچھا مطلب ایک شوق ہو گیا کہ اچھا اللہ کا ایک نام یہ بھی ہے, اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں دیکھوں گا. انہوں نے یہ بات کری تھی شیخ عثمان کی, میں نے اس میں پوری ان لوگوں کی ڈیبیٹ دیکھی ہے. اوکے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں سے بہت ساری چیزیں مس ہو رہی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری طریقے سے غلط تو ہم بھی نہیں ہو سکتے نا, آپ کہیں نہ کہیں آپ بھی صحیح ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہائیلی ڈیبیٹیبل ہے کہ دا ایوالور جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے. جو اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ عربی میں ہوگا, انگلش میں نہیں ہوگا, اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ایوولوشن, اوور آل ایوولوشن, یعنی کسی چیز کا پروگریس کرنا, کسی چیز کا ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر جانا, ایک فیٹس کا انسان کی شکل میں باہر آنا, کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے. ہم جس چیز پر ڈیبیٹ ہے وہ ڈارونین ایوولوشن ہے. آپ لوگ ڈیبیٹ ہے ڈارون, آپ مطلب ایک چھوٹی ارتقا جو چھوٹا وہ ایوولوشن ہوتا ہے, آپ اس کو تو مانتے ہو. جی میں بس ایک چھوٹی سی ایک چیز کرنا چاہتا ہوں عرض کہ الباری کا جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایوالور ہے. ٹرو, اور ہمیں ایوولوشن سے مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ الباری کو اگر اس میں آپ انووک کریں گے تو مسئلہ پھر ایوولوشنسٹ کے لیے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایوولوشن صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک سیل سے سب کچھ ایوالو ہو گیا. اگر آپ اس تھیوری کو پڑھتے ہیں تو ڈارون سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ سب کا سب بغیر کسی ایکسٹرنل ایجنسی, بغیر کسی ریگولیشن کے ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے, کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, یہ رینڈم سٹوکاسٹک پروسیسز انہیں کہا جاتا ہے, رینڈملی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ الخالق نے کیا تو وہ جو ڈارونین ایوولوشن ہے تو وہیں پہ کولیپس ہو جاتی ہے کہ اس میں تو خالق آ جاتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم ایوولوشن کے مخالف نہیں ہیں, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہم اسپیسیشن کے مخالف ہیں. یہ ایوولوشن کا ایویڈنس آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا. ہم سبھی ایک آدم و ہوا کی اولاد ہیں, لیکن کسی کا قد زیادہ ہے, کسی انسان کا نہیں. میں پوری اسپیشی جو انسانوں کے گروہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ان کے جسموں نے کچھ نہ کچھ وہ ڈھلے. افریقہ میں جیسے
جو ہوا کا ٹیمپریچر ہے وہ اور طرح کا ہے, وہاں پہ زیادہ لوگوں کو آکسیجن چاہیے تو لوگوں کے ناک وہاں پہ زیادہ چپتے ہیں. جو پاکستان بڑی زبردست اگزامپل ہے. پاکستان میں آپ کو تقریباً ہر رنگت کا شخص آپ کو مل جائے گا. ہمارے ساؤتھ میں جیکب آباد میں سبی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, تو سکن کی پروٹیکشن کے لیے جو ہماری جلد ہے وہ زیادہ گہری ہے کہ سورج کا اس پہ اثر کم پڑے. لیکن جو فیئر کلائمیٹس ہیں اوپر, اگر آپ شمالی پاکستان کی طرف جاتے ہیں ٹیمپریچر وہاں پہ -24 بھی چلا جاتا ہے. یورپ میں اتنا نہیں ہوتا, یعنی اتنا وہاں پہ سردی ہوتی ہے. فیئر سکن, گوروں سے بھی گورے لوگ وہاں پہ, اس کلائمیٹ کے مطابق ان کی جلد تھوڑی سی اور ہے. لیکن ایسے گھوڑے آپ کو مل جائیں گے دنیا کے مختلف علاقوں میں, کہیں پہ ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں, کہیں پہ کم ہوتے ہیں, کہیں ایسا کبھی ویسا, عربی گھوڑے کی ایک پسلی زیادہ کم. لیکن وہ گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے, انسان انسان رہتا ہے. اس طرح کی ایوولوشن سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ صورتحال کے مطابق رسپونڈ کر جاتا ہے. میرے اور مفتی صاحب جیسے لوگ بھی تو ہیں نا, ہم یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تھوڑے گورے چٹے ہوتے ہیں, پاکستان انڈیا میں آتے ہیں تھوڑا سا رنگ اور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ایوولوشن کو ہم کوئی برا نہیں سمجھتے. لیکن یہ ایک اور سے ایک اسپیشی سے دوسرے میں چلے جانا, دیٹس آل ربش. اس کا سائنس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو مذہب کو تو آپ بیچ میں لائیں نا. خیر سر, میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا, لیکن میں عامر حق بھائی سے ایک بات بولنا چاہوں گا. عامر حق بھائی بول رہے تھے کہ آپ ایک ہی سوال بار بار پوچھیں, ایک ہی. سر میں نے اس سوال کا تو ذکر ہی نہیں کرا تھا. اس سوال کا ذکر تب ہوتا ہے دل پہ سر کچھ کلیئر کرنا بیٹر رہتا ہے, جو بعد میں کچھ نہ ہو. میں نے تو یہ سوال کا ذکر ہی نہیں کر رہا تھا. اس سوال کا ذکر تب آیا جب کیسر صاحب نے خود مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھا. کیسر صاحب نے پوچھا, ڈینائی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ سامنے کی بات ہے. آپ نے اصل میں کیسر بھائی کا نام لیا تھا تو وہ آئے تھے. چلے ٹھیک ہے, بات ہو گئی نا. اب چلیں, اب ٹھیک ہے, اس کو رکھیں. اگلے آپ سے اگر میرا آپ کو اتنا زیادہ احترام ہے, حیا ہے, جس کا میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں, تو آپ نے کل ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے, جو کہ ہیومینٹی کے پرابلمس کو سولو کرتا ہے. اور اگر آپ کبھی ایمان لائے تو آپ اسلام پہ ہی لائیں گے. مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی تھی. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے نام سے سے شروع کریں. ناموں کا اثر بھی ہوا کرتا ہے. اب شیطان کا نام لے کے, لوسیفر کا نام لے کے آپ گھوم رہے ہیں تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, کیسا صاحب ایک سین ہے, دو پرابلم ہے ان کے نام میں, ایک تو لوسی ہے اور ایک لوسیفر ہے, دونوں ہی ہیں, دونوں پرابلمز ہیں. چلے ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اچھا حضرت مرزا غالب صاحب تو نکل گئے. ہاں, مرزا غالب نکل گئے بھائی. مرزا غالب اگر کامنٹ وغیرہ میں ہیں تو ذرا بتائیں, تاکہ آپ کے لیے پھر ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے. ہم تو ملحدوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. اتنی زیادہ عزت اور احترام ہمارے یہاں مرتدوں کا ملے گا, خود مرتدوں کے اپنے گھر میں نہیں ملتا, جتنا میں بتا رہا ہوں. یہ گارنٹیڈ بات ہے. تو جی, تو اگر ہیں تو دوبارہ آئیں, دوبارہ تشریف لائیں. ہم آپ سے بات کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ابو شاکر. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت